السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورة البقرہ آیت نمبر 75۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ وقد كان فريق منهم، اور ان میں ایک فرقہ تھا، يسمعون كلام اللہ، یہ سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، وهم يعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ پشتو میں ترجمہ ہے، فتطمعون، آیا تاسو امید کوئی، ان یؤمنو، کہ هغوی به ایمان اروڑی، لکم ستاسو پوینا، وقد او پتحقیق سرا فریق یوڑلا منهم ده هغوینا، یسمعون اوری کلام اللہ، کلام دا اللہ، ثم یحرفونه، یا بھئی بدلولو ہغا، من بعد ما عقلوه، بس دا ہغی دا پیدلنا، وهم یعلمون، او ہغوی پیدل، اور سرد دے فین بے کمی زیادے کھولو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، یعنی اے مسلمانوں، کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ بگاڑ ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے، اور لطف یہ کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں، محض اغراض نفسانیہ اس کارروائی کا باعث ہوتی۔ تو مطلب یہ کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہو، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سننے والے ہیں۔ اور کلام اللہ سے مراد یہاں پر جو ہے تورات ہے، اور سما سے مراد بواسطے انبیاء علیہم السلام کے ہے، اور تحریف سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے، اور یا کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کوئی طور، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے کوئی طور پر انہوں نے سنا تھا، اور سما سے مراد بلا واسطہ سننا ہے، اور تحریف سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا کہ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ مذکورہ بالا میں سے کسی امر کا صدور گو ان یہودی سے نہ ہوا ہو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے ان اعمال پر انکار و نفرت نہ رکھتے تھے، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا